ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجعلنا بك على هؤلاء شهيدا. حضرات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے من جملہ افضال میں سے ایک فضل یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ دنیا میں جہاں بہت سارے پیغمبر آئے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، وہیں پر خاتم النبیین بن کر ہم سب کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرات، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جو نبی ہم کو ملا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، اور اس پیارے اور عظیم پیغمبر کے قلب اطہر پر جس کتاب کا نزول اجلال ہوا وہ کتاب بھی سب سے زیادہ عظیم، شب و غیب سے بالا تر اور تمام کتب سماویہ پر فوقیت رکھنے والی کتاب۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہم لوگوں پر ہوا کہ ہم یعنی امت محمد کو اللہ نے دنیا میں آنے والی تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ یعنی کوئی آپ سے اگر سوال کرے کہ امتیں تو بہت ساری آئیں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سارے انبیاء کی امتیں الگ الگ، ان امتوں میں سب سے بڑی امت، سب سے افضل امت کون ہے؟ تو یہ امت محمد ہے۔ یہ شرف امت محمد کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیغمبر ملا ہم کو اللہ کی طرف سے، وہ پیغمبر بھی عظیم، وہ پیغمبر بھی ایسا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ تمام نبیوں کو اپنی ابتدا میں جنہوں نے نماز پڑھائی ہے، عظیم پیغمبر ہماری ہدایت اور کامرانی کے لیے جو کتاب کا ہے وہ کتاب بھی سب سے عظیم کتاب۔ اور کتابوں میں تو رد و بدل ہو گیا، لیکن قرآن میں دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو رد و بدل کر لے اور اس میں کامیاب ہو جائے۔ کوششیں تو بہت سارے لوگوں نے کی لیکن سب ناکام ہوئے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن لفظ بلفظ محفوظ ہے، ایسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا۔ یہ سب شرف ہے اس امت کے لیے میرے بھائی۔ نبی بھی سب سے عظیم، کتاب بھی سب سے زیادہ مشرف عظیم، جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا ڈال دیا ہے۔
ایسے ہی یہ امت بھی بڑی عظیم امت ہے، افضل امت ہے، اشرف امت ہے، امت وسط ہے، امت عدل ہے۔ یہ امت بھی بہت عظیم ہے۔ جب پیغمبر بھی ہمارا سب سے عظیم، کتاب بھی سب سے عظیم اور آفاقی عالمگیر، تو ہماری حیثیت بھی تو چند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے۔ دیکھیے بندہ اس وقت تک اللہ کو نہیں پہچان سکتا جب تک وہ خود کو نہ جان پائے۔ خود شناسی کا جوہر عظیم جوہر ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے ہمارے لیے کہ میں اپنی قدر و حیثیت کو سمجھوں، میں کیا ہوں۔ آپ اپنی عزت اگر خود نہیں کریں گے تو دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ امت محمد ہے آپ، کوئی معمولی امت نہیں اور وہ بھی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ قتل کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل تک کر دیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ تک چھوڑ دیا۔ جس نبی نے سب کچھ کیا اسی نبی کی غدار ہو گئی امت ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن یہ امت کچھ الگ امت ہے، کچھ مختلف ہے یہ اوروں سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی نگاہوں میں آپ کا قدر و مقام کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ سمجھو گے تو اللہ کے باقی نہیں بنو گے، اللہ کے ناشکرے نہیں بنو گے، اللہ کے افضال و احسانات کو مد نظر رکھ کر اس کی عبادتوں سے آپ صرف نظر نہیں کرو گے، اعراض نہیں کرو گے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہم آئے کیا، اللہ نے کتنے بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک رفیق ہیں، ساتھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن پڑھو مجھ پر، کہا قرآن پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیکہ انزل علیکہ انزل وانا اقرأ، یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن میں پڑھوں؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا اننی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے علاوہ سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، نبی کے جلیل القدر صحابی، اور انہی کے متعلق نبی نے کہا تھا قرآن اگر تر و تازہ انداز میں کوئی پڑھنا چاہے، اس انداز میں قرآن کو کوئی شخص اگر پڑھنا چاہے، کما انزل، کہ جیسا قرآن سے نازل ہوا، غزن تر و تازہ، فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، تو چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کے انداز میں قرآن پڑھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ عبداللہ ویسا ہی قرآن پڑھتا ہے جیسا آسمان سے جبرائیل محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوتا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود پیارے مصطفیٰ کے سامنے قرآن عزیز کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اپنے طور سے انہوں نے چنا ایک سورت سورہ النساء کا انتخاب کیا، پڑھ رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو طلب کریں گے، ہر امت کے اندر اس کا جو پیغمبر ہوگا امت کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا، یا امت کے خلاف تو نہیں لیکن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ وہ دونوں طرح کی بات، اگر امت نے گڑبڑی کیا ہے تو وہ بھی بتائے گا، امت نے اس کی اطاعت و پیروی کیا ہے تو وہ پیغمبر وہ بھی بتائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ حاضر کریں گے، طلب کریں گے، اور پیارے مصطفیٰ ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، ہر امت کے حق میں اس کی فلاح و بہبود کے لیے اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا۔ ان تمام پیغمبروں کی نجات کے لیے گواہی اگر دیں گے تو کون؟ محمد رسول اللہ۔ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت سے گواہ کو ہم لائیں گے، طلب کریں گے، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو اے نبی گواہ بنا کے پیش کریں گے، گواہوں کے حق میں نبی گواہی دیں گے۔ اس آیت شریفہ پر جب پہنچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو نبی نے کہا حسبک الآن، رک جاؤ رک جاؤ۔ اور جب وہ رکے اور توقف اختیار کیا اور پلٹ کر دیکھتے ہیں
فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ تمام پیغمبروں کے حق میں پیارے مصطفیٰ گواہی دیں گے، امتیں انکار کریں گی، اپنے اپنے پیغمبروں کا انکار کر بیٹھیں گی، ان کی امتیں کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے صحیح راستہ نہیں بتایا، وہ بچنے کی کوشش کریں گی اور اللہ کے دربار میں ان عظیم پیغمبروں کا انکار کر بیٹھیں گی۔ ایسی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اور گواہ بنا کر رب قدوس حشر کے میدان میں پیش کرے گا۔ یہ نبی کا شرف ہے۔ نبی جب تک گواہی نہیں دیں گے، کسی بھی پیغمبر کو اللہ کے حضور سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور صرف پیغمبر ہی نہیں، آپ نے تو اپنی ویلو خراب کر ڈالی ہے، آپ نے تو اپنی عزت کا ستیاناش کر دیا ہے۔ آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ صرف پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ ہی گواہی نہیں دیں گے، نبی کے ساتھ یہ امت بھی ہوگی، یہ پیاری پیاری، یہ میٹھی میٹھی امت بھی ہوگی۔ لیکن اس لائق بناؤ بھی اپنے آپ کو، اس قابل بناؤ۔ نماز کی پابندی نہیں ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہے، دغا ہے، بے وفائی ہے، غیبت ہے اور دوسرے کا برا چاہنا ہے، سینہ نفرتوں کا ماحول مرجع بنا ہوا ہے۔ یہ امت بھی گواہی دے گی۔ شرف کو سمجھو، مقام کو پہچانو، اپنے آپ کو کلین اور صاف کرو۔ رب کے حضور کھڑا ہونا ہے اور گزشتہ انبیاء کرام کے حق میں آپ کو قرآن کی روشنی میں گواہی دینا ہے۔ چوری چماری بھی کرو گے اور گواہی بھی دو گے۔ نمازوں کا ترک آپ کی زندگی میں ہے، اس کی عادت پڑ چکی ہے، آپ گواہی دو گے۔ پہچانو اپنے آپ کو، کھڑا ہونا پڑے گا، گواہی دینی پڑے گی۔ لیکن جو گواہی کے قابل ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، اس لیے گواہی کے لائق بناؤ اپنے آپ کو۔ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے، بڑا شرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی کو شہید تو اللہ نے کہا امت محمد ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، افراط و تفریط سے جو پاک ہو، نہ غلو کی شکار ہو جائے، نہ تقصیر اور کوتاہی کی شکار ہو جائے، اس سے پاک بنایا ہے۔ امت عدم ہے تو، امت وسط ہے تو۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ نبی کو بھی شہید کہا اللہ نے، اور امت محمد کو بھی اللہ نے کہا تم سب شہداء ہو۔ شہید کی جمع شہداء، تم سب اللہ کے حضور نبیوں کے تعلق سے گواہی دو گے، نبیوں کے حق میں گواہی دو گے۔ جب امتیں انکار کر رہی ہوں گی تب پیارے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے گواہی کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ امت کھڑی ہوگی۔ اس لیے گواہی کے لائق بناؤ اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اسی پر ایک روایت میں بتاؤں، شاید آپ کی سماعتوں تک یہ حدیث پہنچی بھی ہو۔ ان قرآنی آیات کی توضیح میں اس حدیث کا پڑھنا نہایت ضروری ہے آپ کے سامنے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو طلب فرمائیں گے، ان سے سوال کریں گے، اور اسی درمیان نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، کہیں گے حل بلغت، تبلیغ کا کام آپ نے صحیح طور سے انجام دیا؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ۔ یقول نعم، کہیں گے اللہ آپ کی جو جو ہدایات تھیں ان کی روشنی میں ہم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ ان کی قوم کو اللہ طلب کرے گا، قوم نوح کو علیہ السلام تسلیم، اور ان سے جب پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی اور پیغمبر آیا ہی نہیں، انکار کر بیٹھیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں گے میں یشہد لک، تمہاری طرف سے گواہی کون دے گا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے تبلیغ و ارشاد کا کام احسن طریقے سے انجام دیا، لوگوں کو سمجھایا، راہ حق کی طرف بلایا، شرک سے لوگوں کو دور کرنے کی کاوشیں کی، ہر برائی اور گندگی سے پاک بنایا، یہ تمام نبیوں کا وتیرہ رہا ہے، تم نے کیا ہے، تم کو اعتراف ہے، امت انکار کر رہی ہے، کون ہے جو تمہاری جانب سے گواہی دے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد و امت، ہماری طرف سے گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، محمد رسول اللہ کی امت دے گی، نبی یعنی آخری پیغمبر دیں گے اور ان کی امت ہماری طرف سے گواہی دے گی۔ اللہ تسلیم فرمائیں گے۔ اسی قرآن کی روشنی میں سورہ نوح ذرا اندازہ ہو جائے گا، رات میں بھی تبلیغ کیا، دن کے اجالے میں بھی تبلیغ کیا، چوراہوں پر بھی گئے اور میدانوں کا بھی سفر کیا، عبور کیا، ہر جگہ پہنچ کر لوگوں کو سمجھایا، تبلیغ و ارشاد کا کام کیا، اور بڑے ہی کرب اور درد کے ساتھ سورہ نوح میں ان کے کلمات کو رب قدوس نے درج کیا ہے، پریشانی کے عالم میں جس کا انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا لیکن قریب آنے کے بجائے یہ دور جاتے رہے، بھاگتے رہے، میرے قریب آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اللہ میں ان کو بلاتا تھا، یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ پیغمبر کی مقدس آواز سماعتوں تک نہ آئے، اللہ انہوں نے یہ کیا ہے، سورہ نوح پڑھو، اللہ انہوں نے قبروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، پیغمبر کی آواز نہ آئے، اللہ سب کچھ کیا، بہت محنتیں کی، خفیہ انداز میں بھی ہم نے دعوت کا کام کیا، علانیہ طور سے بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، اور قرآن کہہ رہا ہے 1000 میں 50 کم کر دو، 950 سال تک دنیا میں ٹھہرے رہے پیغمبر نوح علیہ السلام، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اور ایمان کتنے لائے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان لانے والے تھوڑے تھے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور مختلف مفسرین نے لکھا ہے، ایمان لانے والے 7 تھے، ایک روایت کے مطابق 8 تھے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے کچھ تعداد لمبی بتا دی ہے، کہا وہ ایمان لانے والے تقریباً 80 تھے، 80 جن کو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا، بس اللہ نے کہا اتنی لمبی تبلیغ اور اتنی لمبی عمر پانے کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، ایمان لانے والے تھوڑے، وہ 80 پکڑ لو، 950 سال تک تبلیغ کرنے والا، گلی کوچوں میں جانے والا، چھوٹے اور بڑے کا سامنا کرنے والا، لوگوں کے تام و تشریح کو سننے والا، ایمان لائے 80 لوگ، اور اتنی جہد مسلسل کے بعد بھی قوم نوح انکار کر دے گی، گواہی آپ دو گے، گواہی محمد رسول اللہ خاتم النبیین دیں گے، اپنے آپ کو گواہی دینے کے لائق بناؤ، مت ذلیل کرو، اس وقار کو مجروح مت کرو، کوئی معمولی نہیں ہوا، بہت اہمیت ہے آپ کی، اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے، انبیاء کے حق میں یہ ہمارے بھائی گواہی دیں، یہ چھوٹی بات ہے، ہم جیسے گنہگار لوگ گواہی دیں، یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ فضل ہے،
پیارے مصطفیٰ کے لیے رب نے کہا آپ شہید ہیں، اور امت محمد کے لیے کہا تم شہداء ہو. یہ بہت بڑا شرف ہے. پہچانو اپنے مقام کو. انبیاء کے حق میں، معمولی لوگوں کے لیے نہیں. وہ انبیاء جو رب کی وحی کی روشنی میں زندگی گزار کے گئے، وہ انبیاء جو رب کے ولیوں میں سب سے اونچے پائے کے ولی تھے، وہ انبیاء جو معصوم اور محفوظ ختم ہونا کر دیتے رہے تھے، وہ انبیاء جن کے تقدس اور پاک بازی کا رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے، وہ انبیاء جن کے پسندیدہ اور مخلص ہونے کا کی گواہی قرآن عزیز دے رہا ہے. آپ بہت سورہ احرام بڑی فضیلتیں بیان کی، بڑے مناقب گنائے، 18 انبیاء کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا، اور آگے چل کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے بھی سارے اعمال کو ہم ضائع کر دیں. سورہ احرام میں رب کہہ رہا ہوں ان کی فضیلتیں بیان کر، ان کے محامد کا تذکرہ کر کے، ان کے مناقب کا ذکر کر کے، وہ انبیاء کرام ان کے حق میں آپ گواہی دو گے. مت اپنے آپ کو داغدار کرو، سچے بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ کے مطیع و فرما بردار و منقاد بن جاؤ. ایک عظیم شرف. اور ایک دوسرے شرف کی طرف میں رہنمائی کروں آپ کی. دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہمارا اور آپ کا کنٹرول دلوں پر نہیں ہے. کیا آ جائے ذہن میں، دلوں پر کس طرح کے وساوس آ جائیں، نہ آپ روک سکتے، نہ میں روک سکتا، نہ دنیا کا کوئی عظیم سے عظیم اللہ کا ولی روک سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور شیاطین کو چانس ملا ہے اس تعلق سے. گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا تھا، برے خیالات جو آتے تھے دلوں میں، اس پر اللہ مواخذہ کرتا تھا. اور اس امت کے ساتھ اللہ نے اتنی رعایت کی کہ گندے سے گندا خیال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، یا تو شیطانوں کی طرف سے، یا آپ خود کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. جب تک بیان و عمل کے ذریعہ اس کا اظہار نہ ہو، وہ جو خیالات آپ کے دل میں ہیں، جو عزائم آپ نے بنائے ہیں، جو منصوبے چل رہے ہیں آپ کے دل و دماغ میں، آپ نے زبان سے ان کا اظہار کر دیا تو پکڑ ہو جائے گی. جو خیالات ہیں ان کے مطابق عمل کر دیا تو پکڑ ہو جائے گی. اور جب تک دل میں ہے اللہ آبزیکشن نہیں لیں گے. لیکن گزشتہ امتیں پکڑ ہو جاتی تھی، خیالات آنے پر پکڑ ہو جاتی تھی. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے کہا تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، پوشیدہ کرو، یحاسبکم باللہ. اللہ محاسبہ کرے گا، سوال کرے گا. یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے. اللہ نے کہا دل میں رکھو تب بھی حساب لوں گا، ظاہر کرو تب بھی حساب لوں گا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ویوم تبعثون. پڑھ جائیے آپ، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. اللہ نے کہا ظاہر کرو گے تب بھی پکڑوں گا، چھپا کے رکھو گے تب بھی پکڑوں گا. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. صحابہ ان آیات کو پڑھ کر حیران ہو گئے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آئے، کہا اللہ کے نبی یہ ہماری طاقت سے اوپر کی چیز ہے. اللہ نے طاقت کے اندر جتنی چیزوں کا حکم صادر فرمایا تھا ہم نے ان سب کاموں کو کیا. نماز کا حکم دیا، نماز پڑھی ہم نے. جہاد کا حکم دیا، جہاد کیا ہم نے. زکات کا حکم دیا، زکات ادا کیا ہم نے. لیکن وسوسوں پر اللہ کہہ رہا ہے میں پکڑ لوں گا. پیارے مصطفیٰ یہ ہماری طاقت اور قوت سے باہر کی چیز ہے. ہم وسوسوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام نے کہا اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ نہ کہو سمعنا
وَقَصَيْنَا کہ ہم نے سن لیا، ہم نافرمانی کریں گے اللہ کی. یہ نہ بولو اہل کتاب نے ایسے ہی کہا تھا، تم بولو سمعنا وَأَطَعْنَا. اللہ کا جو آدیش ہے ہم نے سر جھکا دیا، سن بھی لیا، مان بھی لیا، نافرمانی نہیں. یہ کہو یہ تمہارا انداز ہونا چاہیے. صحابہ نے اپنے سروں کو جھکا دیا. اللہ کا جو حکم ہو سر تسلیم ہم خم کر رہے ہیں، جھکا رہے ہیں. اس کے بعد جانتے ہیں قرآن عزیز کی آیت نازل ہو گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے اوپر کا ہم مکلف نہیں بناتے ہیں. آسانی پیدا فرما دی اللہ نے. پہلے حکم کو اللہ نے بدل دیا، ختم کر دیا. آیت موجود ہے، اس کا حکم اس کا معنی منسوخ ہو گیا ہے. للہ ما فی السماوات، قرآن میں تلاوت کی جا رہی ہے، آیت موجود ہے، تلاوت باقی ہے، لیکن اس کے معنی اور حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا. اور کیا کہا؟ تمہاری طاقت سے اوپر کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی طلب اور چاہت نہیں رکھتے ہیں. ہم اس کا تمہیں پابند نہیں بناتے ہیں. یہ اللہ نے رخصت دے دیا کہ امت محمد کے ساتھ ہے، امت محمد کے ساتھ ہے. اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ نے درگزر کر دیا ہے ان چیزوں کو جو بطور وسوسے کے ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں. خیالات کو اللہ نے درگزر کر دیا. وسوسوں پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک؟ جب تک زبان پر نہ آؤ. دل میں جو خیال ہے زبان پر لے آئے تو پکڑ ہو جائے گی، اور جب تک عمل نہ کرو تب تک پکڑ نہیں ہے. یہ رخصت دے دیا. یہ چھوٹ آپ کو ملی ہے اور امتوں کو اتنی بڑی چھوٹ نہیں ملی ہے. غلط سے غلط خیالات شیطان لائے، آپ کچھ اندر اندر پلان بناؤ، مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، ہاتھ پیر توڑ دیں گے. یہ موڈ میں ہو، مائنڈ میں ہو، دل میں ہو، اور زبان پر نہیں ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اللہ پتہ نہیں کرے گا. یہ جھوٹ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ. پہچانو اپنے آپ کو میرے بھائیوں. اور کتنی بڑی اللہ کی طرف سے کرم فرمائی ہے ہم پر. نظر جمائیں آپ سیرت کی کتابوں پر، احادیث کی کتب پر، تفاسیر کی کتابوں پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس امت کے ساتھ اللہ نے لطف و کرم کا ایک معاملہ یہ بھی کیا ہے. کیا؟ گناہ کر لو، اگر بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق نہیں ہے اس گناہ کا، تو آپ ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ گرا کے مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کی تاریکی میں گراؤ، معاف کر دیا اللہ نے. توبہ نصوح کر دو. جو گناہ کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو روک لو. جو آپ نے کیا ہے اس پر آپ کو پچھتاوا ہو. آئندہ نہیں کروں گا اس کا عزم و یقین ہو. یہ تین چیزیں جس گناہ کو مسلمان کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر دے. جو کیا پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اندر ہی اندر ہو پھر بھی میں نے غلط کیا ہے، اور آئندہ یہ سب کچھ نہیں کروں گا. یہ توبہ کی لازمی تین شرطیں ہیں. ان کے ساتھ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے اللہ معاف کر دے گا. اس کے لیے کچھ بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور گزشتہ امتوں میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ وہ قتل کر دیتے تھے اپنے آپ کو. نہیں سمجھنا؟ ہاتھ اٹھا دو، ہاتھ گرا دو، آنسو بہا دو، معافی مانگ لو، اللہ توبہ کو قبول کر لیتا. یہ رعایت آپ کے ساتھ ہے، یہ احسان ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. بنو اسرائیل اور گزشتہ امتوں کے ساتھ نہیں تھا ایسا. کیا تھا وہاں؟ قتل کرنا پڑتا تھا اپنے آپ کو. نیک لوگ، پاکیزہ لوگ گردن مار دیتے تھے، تب جا کے اللہ تعالیٰ سرخرو فرماتا تھا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا تھا.
ندامت کے آنسو بہا دو، اللہ سے رو لو، گڑگڑا دو، اللہ معاف کر دے گا. بس آئندہ نہیں کروں گا، پچھتاوا ہو، گناہوں سے دور کر دو اپنے آپ کو. بس آسان نسخہ ہے، لیکن گزشتہ زمانوں میں قتل ہونا پڑتا تھا اس کے لیے. اور قرآن کا ہے سورہ بقرہ 54 نمبر کی آیت شریفہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، باری تعالیٰ سے توبہ کرو، یعنی باری باری پیدا کرنے والا رب سے توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو. جو پاک صاف لوگ ہیں، شرک سے جو پاک ہیں، وہ قتل کریں. کن کو؟ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تب جا کے اللہ توبہ قبول کرے گا، تب جا کے اللہ توبہ قبول کرے گا. پڑھے نا قرآن عزیز کی شاعر کو یہ حکم تھا. ہوا کہ جانتے ہیں جامع البیان فی تعلیل آیت قرآن دیکھیں، تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر قرطبی دیکھیں، تفسیر القرآن العظیم دیکھیں. 2 صفحے بنائی گئی. ایک صف میں وہ گنہگار پاپی لوگ تھے، مشرک لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام سے وفاداری کا اقرار کرنے والے اور الواح تورات کی تختیاں لینے جب گئے تو انہوں نے بچڑے کو بھی اپنا معبود بنا لیا. کہا یہی رب ہے. یعنی چمتکار ایک گدھے میں آ جائے تو کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگ جائیں گے، گھوڑے میں آ جائے تو اس کی بھی پوجا شروع ہو جائے گی. یہ اتنی جاہل قوم ہے. اللہ نے اشرف بنایا تھا، یہ گدھا بننے کی کوشش کر رہی ہے یہ امت. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ننگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ، اوپر سر سے لے کے پیر تک ننگ دھڑنگ. ایک بار منظر آپ کے اسی بھیمنڈی شریف میں دیکھا، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور کچھ ننگے لوگ جا رہے ہیں. یہ اللہ نے اشرف بنایا تھا، حیوانوں سے اونچا خیال رکھا تھا، شعور اور سمجھ اور آگہی دی تھی. اتنا گیا گزرا کہ جانوروں کی طرح گھوم رہا ہے رنگ دھرنگ. اس کو تو اللہ کا مقرر بنا لیا، اس کو تو مشکل کشا حاجت روا بنا لیا. یہ ہے امت، یہ امت ہے. نہیں، یہ مقام نہیں ہے ہمارا. ہم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچڑے کا معبود بنایا. 2 صفیں، پہلی صف میں وہ لوگ بچڑے کو معبود بنانے والے، دوسری صف میں نیک لوگ. اور پھر اللہ کے حکم سے قتل کی بات ہوئی. 70,000 لوگ مار دیے گئے. کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ اس امت پر رحم فرما دیجیے ورنہ یہ نسل بالکل ختم ہو جائے گی. رب کی طرف سے آدیش آیا، جتنے لوگ مقتول ہو چکے ہیں بس رہنے دو، رک جاؤ. ہتھیار لوگوں نے نیچے رکھ دیا اور بعد میں جب حساب ہوا 70,000 لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں. یہ 2 عظیم پیغمبروں نے دعا کیا تھا اللہ سے، اللہ پوری نسل تباہ ہو جائے گی، کوئی بچے گا ہی نہیں. کم لوگ بچیں گے؟ پوری تعداد چلی جائے گی. اللہ نے رحم کیا تھا اس وقت، کہا رک جاؤ. اب جنہوں نے توبہ کی قبولیت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، قتل کروانے کے دبے ہو گئے، اللہ نے ان کو شہیدوں میں شمار کر لیا. اٹھائیے تفاسیر کی کتابوں کو دیکھیے اس میں. اور جو لوگ بچ گئے تھے بھلے ہی انہوں نے عبادت کرنی تھی، شرک کر لیا تھا، 2 عظیم پیغمبروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. کہہ جاؤ چھوڑ دیا ہم نے تم کو. فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. قربانیاں دینی پڑی ہیں حضرت لوگ، اور آنسو بہانا بھی نہیں آتا ہے.
پیش کیا ہے. وہ رب اتنا مہربان کہ لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اتنا مہربان کہ اللہ کے خوف میں، رب کی خشیت میں اگر کوئی آنسو بہا دے تو اس پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے. وہ رحمان، وہ رحیم، اور یہ شرف آپ کا ہے، یہ مقام آپ کا ہے. ورنہ اوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ تاریخ کی کتب ہے، ان کو بھی دیکھو آپ، تفاسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرو آپ، اندازہ ہو جائے گا آپ کو. اور ڈھیر ساری خوبیاں، ڈھیر ساری فضیلتیں ہیں بھائیوں. اتنی ہی باتیں نہیں، اور بھی فضائل. آپ معمولی نہیں ہو. وسوسوں کو اللہ نے درگزر کر دیا. توبہ کے تعلق سے اللہ نے آسان طریقہ بتا دیا. خیر امت اللہ نے قرار دیا. شہداء اللہ نے بنا دیا. یہ سب چیزیں ہیں. اور دیکھنا ہے ایک مثال آپ سے دیکھیں، ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. آج کہتے ہیں مسلمان طہارت بھی نہیں ہے، جانور بن چکے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، نہ استنجا، نہ صفائی، نہ ستھرائی. ایک زمانہ وہ تھا پیشاب کے قطرات اگر بدن پر پڑتے تھے تو کاٹنا پڑتا تھا، تب آدمی پوتر بنتا تھا. نہیں جانتے؟ جان لو آپ. صحیح مسلم اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ، صحیح ابن خزیمہ اٹھاؤ، مستدرک الصحیح اٹھاؤ، سنن ابن ماجہ اٹھاؤ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اٹھاؤ، اور دیکھو ان بنی اسرائیل کانوا اذا اصابهم شیء من البول قرضوه بالمواعظ. بنو اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، پیشاب کے قطرات ان کے کپڑے پہ پڑتے تھے، ان کے بدن پہ پڑتے تھے، قینچیوں سے کاٹنا پڑتا تھا، تب جا کر وہ پوتر ہوتے تھے، تب جا کر وہ صاف ہوتے تھے. اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نہا لو، گندگی لگی ہے پانی بہا لو، پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، پڑھنا کا مومنوں کا یہ بخشے بخشائے لوگوں کی بلڈنگوں سے گزرے آپ، اور پیشاب اوپر سے آ رہا ہے، پاخانے سے ملا ہوا پانی گر رہا ہے. آپ پاک صاف جمعہ پڑھ کے جائیں گے، آپ ناپاکا ہو جائیں گے. یہ مومنوں کے گھروں کا حال ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور چال تو بالکل کیا کہا جائے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. صفائی کو لازم ہوا، یہ ہاتھ جو اچھ کر رکھا ہے لڑکیوں کا، وہ ایسے پیشاب گر رہا ہے، پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، گندگیاں پڑ رہی ہیں. اگر ایمان کی حرارت ہے، ایمان کا چراغ اگر گل نہیں ہوا ہے، تو یہ شیطان کی حرکتوں سے باز آ جاؤ. پیسہ خرچ کرو، لوگوں کو پاک رہنے دو کچھ اگر پاک رہنا چاہتے ہیں، ورنہ اس دھرتی پر تو کچھ وہ ہیں کہ پیشاب کرنا ہوا تو دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گدھے کی طرح پیشاب کرنا شروع کر دیا. دھلا بھی نہیں، یہ ان کی عادت ہے. آپ کہو گے بھائی نہا لو، دھل لو، پیشاب کے بعد استنجا کر لو، صفائی کر لو، وہ اگنور کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں. یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا. لگتا ہے کہ جیسے کوئی مولانا کو چندہ لینے آ گیا ہو مدرسے کا، آپ سمجھاؤ گے تو آپ کو ایسے احمد سمجھے گا، وہ کہے گا کچھ مقصد ہے لگتا ہے اس کا، کچھ آگے توڑ پانی کرنے والا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. سمجھانا بھی آج کے وقت میں ایسا لگتا ہے جرم ہو گیا. اور چند ٹپوری بلڈنگ کے نیچے بیٹھے ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں. وہ اسکرین پر نظر جمائے، انگلی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سمجھا دیا. ایسا لگتا ہے نشے میں بیٹھے ہیں، جیسے کتے ہوتے ہیں 4-6 بیٹھ دوڑ پڑتے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں دوڑ نہ پڑے، اس لیے شریف لوگ گزر جاتے ہیں بیچارے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہچانو یہ کن کا لاڈلا بیٹھا ہوا ہے، یہ کن کا نور مجسم بیٹھا ہوا ہے. ان کے ماں باپ سے شکایت کرو، کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنی بچیوں پر بھی نظر رکھو، اور دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو. اتنا نہ سمجھاؤ کہ جانے چلی جائیں. دائرے میں رہتے ہوئے روکنے ٹوکنے کے 3 مراتب بیان کیے گئے. روک سکتے ہو تو ہاتھ پکڑ لو، توڑ دو اس کو.
سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کر رہا پکڑنا اس کو، ٹھوکنا اس کو، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روک دو، بھائی کیا کر رہے ہو، مان جاؤ، رک جاؤ، اس سے اس کی بھی سبب نہیں تو کم سے کم دل میں گزر جاؤ، اور دل میں گزر جاؤ، مسکراتے ہوئے گزر جاؤ کہ ہمارا تو سب بنا ہوا ہے، ہمارے لڑکے حاجی نمازی ہمارے جائے، یہ مسلمان تھوڑی لگاتا ہے کام، اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے دوسرے بھائیوں کے تعلق سے، کرتا ہے، بے چین رہتا ہے، خرابیوں پر اندر اندر روتا ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ کمزور ہے، وہ تنہا ہے، خاندان بھی چھوٹا ہے، کوئی نامچین بھی نہیں ہے، اس کا سپورٹ بھی کرنے والے نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے ایسے بھی سال موجود ہیں لوگ، سب خراب ہی نہیں ہیں۔ میں بتاؤں پیارے مصطفیٰ نے کہا بنو اسرائیل کے ساتھ بھی معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے لیے اپنے بڑے سے ڈھال کو رکھ دیا، اس کو آگ بنا کر آپ پیشاب فرما رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو یقول کما تقول المرأة، ایسے ہی پردہ کر کے پیشاب کرتے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں، نبی پردے کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے تانا دیا، اس موقع پر پیارے مصطفیٰ نے کہا اما علمتا، اے فلانے تجھے معلوم نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، ما اصاب سابقہ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کون سا شخص، وہ شخص کہ جب بنو اسرائیل کے لوگ گندگی کپڑے پر بدن پر پڑ جانے کے بعد کاٹ لیتے تھے صفائی کے لیے، وہ کپڑا کاٹ دیا، وہ چمڑا کاٹ دیا، تو ایک مفتی نکلا، ایک روز چھاپ مفتی آیا، آپ کے یہاں بھی مفتیوں کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، موبائل پہ تقریریں سن کے فتوا دے رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو آپ، ایسے لوگوں کو پہچانو آپ، کسی عالم کے پاس جاؤ گے تو وہ کچھ لے گا نہیں فتوا کے لیے، اہل حدیث جماعت ہیں، 4-4 5-5 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے، لیکن ملے گا کیا، وہ چائے نہیں پیئیں گے، آپ کو ہم چائے بیٹھا کے پلائیں گے، یہ ہے جب اتنا آسان ہے معاملہ تو کیوں تھوڑا چھاپ لوگوں کے چکر کاٹ رہے ہیں آپ، یہودی ڈاکٹروں کو چھوڑ کر یہ کلو پر لانے والی دوائیاں کیوں کھاتے ہو آپ، سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھو اس کو، تو اس نے منع کر دیا، یہ کیا ہے، یہ تو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ، اتنی بڑی ناانصافی مت کرو، اس نے روکا اور کچھ لوگ رک گئے، بنو اسرائیل کے کچھ لوگ رک گئے، پیارے مصطفیٰ کہتے جب وہ مر گیا اس سے واقعی قبر ہی تو شدید قسم کا عذاب اس کو اس کی قبر میں دیا گیا، منع کرنے پر، کیونکہ ان کے یہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہی تھا، چمڑا کاٹ لو، بدن پر پڑ جائے وہ جلد، وہ چمڑا، وہ کپڑا کاٹ لو، اور صحیح مسلم شریف کی تو روایت دیکھو، آپ کہو گے تو ابھی تو کپڑے کا ذکر کیا ہے، چمڑا ہم کو چاہیے، وہ لفظ چمڑا آنا چاہیے حدیث میں، صحیح مسلم کے اندر چمڑے کا بھی ذکر آ گیا، سمجھ رہے، چمڑے کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگوں کی جلدوں پر، چمڑوں پر جب پیشاب یا گندگی پڑتی تھی تو اس کو کاٹ لیتے تھے، تب جا کے وہ پاک ہوتے تھے، حدیث کہاں کی ہے کہ سننے صحیح نہیں، سنن روایت کی صحیح مسلم کی روایت ہے اور لمبی روایت ہے، اور آج کیا ہے، پانی بہا لو، نہا لو، غسل کر لو، پھر بھی لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے بھائیو، نہا لینے سے آدمی صاف ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتا ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہوئی، اللہ نے آپ سے ہم سے پیار کیا اور اس نے ہمارے لیے آپ کے لیے آسانی فرما دی، رب کے احسانات کو سمجھو، اپنے مقام اور شرف کو پہچانو، اپنی حیثیت کو جانو اور رب کے فرما بردار بن کر کے رہو، چند روزہ زندگی ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا یہ دنیا بچوں جائیداد پراپرٹی سب چھوڑ کر جانا پڑے گا، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی راہ کی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، نہ کوئی چھوٹا بڑا اندری سمندری ہے جو آپ کو بچا لے، جب رب کا حکم آ جائے گا اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے آپ کو روک نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی، اس لیے اس اللہ کی طرف رجوع کرو،
توبہ کرو. پیارے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے توبہ کرو. میں پیغمبر ہو کر نہیں سمجھتے ہیں، ایک دن میں 100 بار اللہ سے روتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں. جبکہ پیارے نبی معصوم عن الخطا تھے. امت کو درس دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے ایک دن میں 100 بار توبہ کیا ہے نبی نے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور سنن ابن ماجہ کی وہ روایت ذرا دیکھیں. اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ، اس سے زیادہ میرے پاس رحمت ہے، مغفرت ہے، میں تجھے بخش دوں گا. اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ او بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو، تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین کی وسعتوں کو بھر دیں، جتنی لمبی چوڑی زمین ہے اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں، اور تم مانگ لو مجھ سے، رو اور استغفار کرو، اس سے زیادہ میرے پاس مغفرت ہے. میں زمین کو رحمت و مغفرت سے بھروں گا، تم کو کلین کر دوں گا، صاف کر دوں گا. یہ صحیح ہے، ترمذی کی روایت ہے بھائیو. وہ بڑا عظیم ہے، بہت پیار کرتا ہے، بڑی محبت ہے اس کے ہاں. وہ عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بس اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اللہ سے روئیں گڑگڑائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.